الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اس وقت دنیا میں چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی فتنے پھوٹ پھوٹ کے ظاہر ہو رہے ہیں. آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ان کے متعلق کان سن رہے ہیں. ہر باشعور انسان ان فتنوں کے حوالے سے پریشان ہے، اور یہ فتنے اعتقادی بھی ہیں، نظریاتی بھی ہیں. یہ ایسے ایسے فتنے ہیں کہ جو عقائد اور عبادات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والے ہیں. یہ ایسے فتنے ہیں کہ جو لادینیت کا سبق دینے والے، لبرلزم کو پروان چڑھانے والے، وہ فتنے کہ جو اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت پر اکسانے والے، یہ ایسے فتنے ہیں کہ جو لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ، خراب اور برباد کرنے والے. حضرات گرامی، ان فتنوں سے باخبر اور آگاہ کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے مقابلے میں اور ان کے سدباب کے لیے تم نے کرنا کیا ہے؟ بادروا بالاعمال فتنا، کہ نیک اعمال، صالح اعمال کرنے میں تم نے جلدی کرنی، خیر اور بھلائی کے کام سر انجام دینے میں تم نے ایک دوسرے سے مسابقت کرنی ہے، اور اس میں تاخیر سے، سستی سے کام نہیں لینا. بادروا بالاعمال. وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جو انسان عقیدے اور ایمان کی بیس اور بنیاد کے اوپر کرتا ہے. وہ اعمال جو اللہ کے بتائے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان کرتا ہے، ان اعمال کے کرنے میں جلدی کرنی ہے. اور جہاں کہیں ان اعمال کے کرتے کرتے کوئی کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پھر اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس جنت کا اللہ سے سوال کرنا ہے جو اللہ نے متقی اور پرہیزگار اور نیکوکار لوگوں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اس جہنم اور جہنم کی آگ اور اس کے دھوئیں اور اس کی ہولناکیوں سے پناہ مانگنی ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو بادروا بالاعمال،
نیک اعمال کرنے میں کوتاہی اور سستی سے کام نہیں لینا. لیکن آج اگر ہم اپنی صورتحال دیکھیں، بحیثیت قوم کے اور مجموعی اپنی کیفیات پر نظر دوڑائیں، تو ہماری صورتحال کیا ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہم سستی بھی کرتے ہیں، مداہنت بھی کرتے ہیں، اور غفلت و تغافل سے کام بھی لیتے ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، ابھی تو زندگی لمبی ہے، ابھی تو جوانی کی بہاریں ہیں، ابھی تو بڑا وقت اور بڑی مہلت پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے نیکی. جوانی میں مولوی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ جوانی کے اندر تہجد ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اشراق کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے، پہلے وہ پڑھ لیں. قرآن مجید فرقان حمید تو انسان بڑھاپے میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ اور کس کو کیا معلوم کہ اس کی موت کا وقت کب مقرر ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس میں تو کوئی تاخیر نہیں ہوگی. جب وقت اجل آنا ہے، بلاوا آنا ہے، تو فرشتوں نے پوچھنا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لینی، اللہ کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے روح کو قبض کر لینا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس دھوکے میں شیطان ابلیس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہوا ہے، اور ہمیں وہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ابھی بڑا وقت ہے، بڑی مہلتیں ہیں، بڑا ٹائم ہے، نیکی کر لیں گے، ابھی تو وقت نہیں آیا، ابھی تو بہت کچھ کرنے کا وقت ہے. بندہ تو معافی تب مانگے جب گناہ کرے، تو پہلے جوانی میں گناہ تو کر لیے جائیں، پاپ تو کر لیے جائیں، خطائیں تو کر لی جائیں، نافرمانیاں تو کر لی جائیں، اللہ کے نبی کی معصیتیں تو کر لی جائیں، اللہ کی حدود کو تو توڑ لیا جائے، قرآن و سنت کا مذاق تو اڑا لیا جائے. جوانی ہوتی کس لیے ہے؟ اسی لیے تو جوانی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرنی ہے. یہ منمانی کی عمر ہے، یہ منمانی اور موج مستی کے لمحات ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لے. بڑھاپا آئے گا، معافیاں بھی مانگ لیں گے، گناہ بھی بخشوا لیں گے، فلاں نیکی کے کام بھی کر لیں گے، اور فلاں اچھائی کے کام وہ بھی ہم سے ہو جائیں گے. لیکن ابھی تو جوانی. کیا ہم نے آج تک نوجوانوں کے جنازے کاندھوں پر نہیں اٹھائے؟ کیا ہم نے ان کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنائی؟ کیا وہ نوجوان نہیں تھے جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں؟ جوانی ان پہ بھی آئی تھی، لیکن موت بھی جوانی میں آئی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم نے اعتقادی نظریاتی فتنوں سے بچنا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے گمراہ کن عقائد اور نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بادئوا بالاعمال، نیک اعمال پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہوگا، نیکی کو اختیار کرنا ہوگا. جنت بھی نیک اعمال سے ملنی ہے، اور دنیا کے اندر ترقی خوشحالی بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کے ذریعے دینی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم جو چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی فتنے ہیں، ہم ان سے بھی اسی صورت میں اور اسی شکل میں محفوظ ہو سکتے ہیں کہ جب ہم نیکی کے اوپر کھڑے ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں گے. ورنہ فتنے، فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ ٹوٹ کے آئیں گے. ایسی اندھیری رات کہ جس میں پھر انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، قریب اور پاس میں کھڑا ہوا کوئی شخص بھی نظر نہیں آتا. ایسی اندھیری راتیں کہ جس میں انسان کو دکھائی بھی نہیں دیتا. اندھیری رات کی طرح یہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے، قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح. اور یہ فتنے دائیں سے بائیں سے، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے سے آئیں گے. اور انسان اگر نیکی پر نہیں ہوگا تو سٹ پٹا جائے گا، بکھلا جائے گا، اور راہ حق کو چھوڑ کر راہ ضلالت اور گمراہی کا راہی بن جائے گا. یہ فتنے ایک بندہ مومن و مسلمان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوگی، ایک انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوگی. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کے ٹائم انسان مومن ہوگا،
حدیث میں مومن کے الفاظ ہیں، مسلمان کے الفاظ نہیں. یہ اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کے ٹائم مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو وہی شخص کافر ہو جائے. اس قدر فتنے آئیں گے، اس قدر فتنے آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام کے وقت وہ مومن ہوگا اور صبح ہوگی. ایک رات گزرنے سے اس کے عقائد اور نظریات بھی بدل جائیں گے اور صبح کے ٹائم وہ کافر ہوا ہوگا. یہ کس وجہ سے ہوگا؟ فتنوں کی وجہ سے. اور یہ کب مبتلا ہوگا؟ جب نیکی کے اوپر نہیں ہوگا. اور یہ فتنے انسان سے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ چھین لیں گے اور انسان کے اندر بے دینی، لا دینیت یہ آ جائے گی. نمازوں کو چھوڑ بیٹھے گا، قرآن کو پسے پش ڈال دے گا، حج کا انکار کرے گا، اللہ کی نمک حرامی کرے گا، محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول کو گالیاں بکے گا. اس کی نظر میں برا ترین اگر کوئی مذہب ہوگا تو پھر وہ مذہب اسلام ہوگا، اور اس کی دینی حالت انتہائی بگڑ جائے گی. بگڑنا کیا ہے؟ اس سے جب ایمان اس کا چلا گیا تو اس کے پلے باقی رہے گا ہی کیا. صبح کے ٹائم مومن اور شام کو کافر، شام کو مومن، اور صبح کے وقت وہ کافر ہوا ہوگا، بے دین ہو جائے گا. تو ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے وہ کب آ جائے؟ محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ آ چکا ہے. جو کچھ اس وقت ہم دین کی، اسلام کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تباہی کے کنارے پر ہیں. اور اس تباہی کے کنارے سے ہمیں اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، نازل ہوئے، جن کی تلاوت ہوئی، جن کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اور دنیا سے جاتے ہوئے جو ہمارے لیے چھوڑ گئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہ لوگوں، دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اثاثہ ہے، یہ قیمتی ترین اثاثہ ہے. اس سے بڑا اثاثہ اور کوئی نہیں ہے. کوئی ڈاکو چھین نہیں سکتا. اگر کوئی لے بھی جائے گا تو ہدایت پا لے گا. کوئی اس کو لوٹ نہیں سکتا. لٹیرے بھی اگر اس کو لوٹیں گے تو راہ حق کے راہی بن جائیں گے. اور اگر خائن لوگ بھی قرآن و سنت کو اختیار کر لیں گے تو خیانت سے بچ جائیں گے. چور اس کو لے کے جائیں گے تو چوری سے بچ جائیں گے. بدکار لے کے جائیں گے تو بدکاری سے بچ جائیں گے. ایسی سنہری وراثت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. کہا ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسری میری سنت، میں محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے جو لوگوں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. نہ تمہارے عقائد خراب ہو سکتے ہیں، نہ تمہارے اعمال بگڑ سکتے ہیں، اور نہ تم سے کوئی عقیدہ تم سے چھین سکتا ہے. لن تضلوا. فتنوں کی آندیاں، طوفان، جکڑ، اندھیریاں، جو کچھ بھی چلتا رہے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کیوں؟ تمہاری بیس اور بنیاد اس وقت اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن و سنت سے ہو، تمسک قرآن و سنت سے ہو، وابستگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ فتنے ایسے آئیں گے کہ انسان کیا کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا. دنیا کے بدلے انسان اپنا دین بیچے گا. اور آج دین بک رہا ہے. فتویٰ فروش مولویوں نے دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے. فتویٰ فروش مولویوں کو دیکھ لیں، آپ کو سود کے حق میں فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے.
اور دیگر کئی ایک مسائل ایسے ہیں جہاں قطعی دلیلیں موجود ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں، مگر اس کے باوجود بھی آپ ان کے فتاوی جات کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی صورتحال کیا ہے کہ وہ تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں۔ یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ وہ ظالم بھی اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھ لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ میں خطبہ بند کر دوں؟ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا۔ تھوڑا سا مال دنیا کمانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو وہ بیچنے والے دین فروش تھے۔ آج صرف بات مولویوں کی نہیں، عام آدمی کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اپنی قسمیں بیچ رہا ہے، وہ بھی اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اپنا عقیدہ بیچ رہا ہے دنیا کے بدلے۔ چھوٹی سی چیز فروخت کرنی ہو، معمولی سے پروفٹ کے لیے قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اس دنیا کے بدلے جو ایک مردار ہے، وہ دنیا جس کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اور دوسری طرف دنیا ہے۔ انسان اپنی دنیا کو دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا، اور اہل کتاب کو بھی یہی کہا کہ میں نے جو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، نازل کیا ہے، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، وہ اس کی تصدیق بھی کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ پیغمبر بھی جو تمہارے پاس ہے۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے تم اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لا تشتروا بآیاتی، میری آیات کو، میرے قرآن کو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، معمولی قیمت کے بدلے اللہ کہتا ہے میری آیات کو فروخت نہ کرو۔ کیا بڑی قیمت پہ فروخت کرنا چاہیے؟ اگر چھوٹی پہ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ایک طرف ہو اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہو، تو وہ پھر بھی دنیا اس کے مقابلے میں ساری کی ساری بے حیثیت ہے۔ میں تو سورت کی بات ہی نہیں کرتا، صرف قل هو اللہ احد ایک آیت کو لے لیجئے۔ ایک طرف یہ ہو کوئی شخص اگر اس ایک آیت کو بیچتا ہے اور ساری دنیا و کائنات بھی خرید لیتا ہے، تو تب بھی یہ مال قلیل ہے اور متاع مختصر ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کہا کہ میری آیات کو نہ بیچو، میرے قرآن کو نہ بیچو۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کرتا چلو، اگر کوئی امام مسجد میں امامت کرواتا ہے اور جماعت اس کی خدمت کرتی ہے تو یہ آیات بیچنے کے مترادف نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ دم کرتا ہے اور دم کر کے وہ شخص اگر دم کرنے والے سے کچھ وصول کرتا ہے یا وہ اسے دیتے ہیں تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کسی کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اس بات کا وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو قرآن مجید حفظ کروا دوں گا، یہ اتنے پارے حفظ کروا دوں گا، یہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھا دوں گا، تو یہ بھی لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے اندر یہ چیز نہیں آتی۔ ہاں، کسی حلال چیز کو حرام اور حرام کو حلال کا فتویٰ دینا اور اسی طریقے سے اللہ کی آیات کی تعویل و تحریف کرتے ہوئے فتوے جاری کرنا، یا جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچنا، یا اسی طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور انداز اختیار کرنا، اور اس کے اوپر پھر اپنی بات کو، جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے بتانا اور سنانا اور پیسے وصول کرنا، یہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے،
بے دینی کا دور ہے، لادینیت کا دور ہے، بے حجابی عام ہے، اور اسی طریقے سے آج باطل قوتیں اور طاقتیں اور غلط قسم کے جو مذاہب ہیں آج وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ قادیانیت اس وقت آگے بڑھ رہی ہے اور لوگوں سے ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ پیسوں کے بدلے خرید رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائی مسلمان نوجوانوں کو عیسائی بنا کر پیسے کا لالچ دے کر اور عورت کا لالچ دے کر شہرت اور ملازمت کا لالچ دے کر ان سے ایمان اور عقیدہ خرید لیتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جتنے بھی یہ باطل ادیان ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اسلام اور دین پر پیدا کیا ہے، اللہ اسی پر قائم رکھ اور توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ اللہ جب موت آئے تو اسلام پر اور ساتھ ہو تو نیکوکار لوگوں کا ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔